اس کی رگوں میں علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ ہے. او بیٹی سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا لو, 3 دن سے بھوکی اور پیاسی. اللہ اللہ, نبی کی نوازی سوکھے ٹکڑوں پہ ذرا غور کرو. وہ سیدہ زینب کہنے لگی, او مائی, اس کے بعد تم نے زینب کو نہیں دیکھا, کہا نہیں دیکھا, کہ دیکھنا چاہتی ہو, کہا جی دیکھنا چاہتی ہوں, کہ اگر دیکھنا چاہتی ہو تو لو دیکھ لو, یہی وہ زینب ہے جو اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے تو سارے یزیدی نیست و نابود ہو جائیں گے. سیدہ زینب رو کر کے کہنے لگی, او مائی یہی وہ زینب ہے, اس کے بھائی کے سر کو قلم کر دیا مگر اس کی زبان پہ تالا تھا, اس لیے ہم اپنے بچوں کو بچانے نہیں بلکہ نانا کے دین کو بچانے آئے ہیں. او مائی, اس کے بچوں کو شہید کیا, بھانجوں بھتیجوں کو شہید کیا, مگر زینب کی زبان پہ تالا تھا, اس لیے جو نانا نے وعدہ کیا اس کو پورا کرنے آئے ہیں. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. دل پگھل گیا یا حسین کہنا, بہت زیادہ چیخ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا, پتہ نہیں آج کس کس کی بیماریاں نکل جائیں. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین, آقا حسین. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. بولو یا حسین, آقا حسین, مولا حسین. اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. بہت پیارا میں بہت پیارا, تھکا ہوا آدمی بیٹھی ہوئی, ہاں ایک دم کلیئر کے چل رہا ہے. اچھا پیچھے آواز سمجھ آ رہی نہیں؟ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. بولو یا حسین, یا حسین. ہر ذرے کو نگینہ بنا دیا, اور تم نے حسین, بولو نا آقا حسین, اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا, جینا بنا دیا. اب ذرا چلو سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پاک لے کر کے یہ یزیدی چل رہے ہیں, مگر ان کا طریقہ یہ تھا, وہ نیزے پہ امام حسین پاک کا سر پاک تھا, اور یہ خدا خدا کر کے ناچتے ہوئے ڈھول تاش باجے باجے اور اپنی کامیابی کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے. حسینی جتنے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, ہاتھ بندھے ہوئے تھے,
روتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، دمشق پہنچ جاتے ہیں، پہلے ابن زیاد کے یہاں پہنچے، مگر معاملہ آگے بڑھاتا ہوں۔ دمشق جب پہنچتے ہیں وہاں پر حاکم یزید تھا، وہاں پر سجا دیا گیا، بڑے بڑے ڈھول رکھ دیے گئے، گھر میں تین تین برتن ڈھول کے پہنچا دیے گئے، اور اعلان کر دیا یزید نے، اے لوگو آج تمہارے لیے شراب پی لو۔ آدمیوں نے شراب پی، شوہر نے پی، اسے پتا نہیں میری ماں کون سی ہے، میری بہن کون سی، میری بیوی کون سی، میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے۔ اور اگر لڑکی نے پی، اسے پتا نہیں میرا بھائی کون ہے، میرا شوہر کون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گنڈا گردی کی جا رہی تھی، میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے۔ اللہ اللہ سنو، اب میں جو بتانے لگا ہوں، حضرت امام حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے علامہ جلال الدین فقیہ ملت لکھتے ہیں مدینے کو روانہ کر دیا تھا۔ جب مدینے سر پاک روانہ ہوا، ذرا یہاں کا منظر تھوڑا سا دیکھو، جیسے ہی سیدہ زینب مدینے میں پہنچی، ادھر سے مدینے کی عورتیں نکلی تو وہ اپنے گھر نہیں گئی، سیدہ زینب اپنے گھر نہیں گئی، سیدھی نانا کے روزے پہ گئی۔ وہ بھی نانا کے روزے پہ کس حال میں گئی؟ اگر تم عربی پڑھ لو تو تمہیں پتا چلے، گھٹنوں کے بل سرکتی ہوئی۔ اللہ جس کا ذکر قرآن میں، جن کی پاکی کا ذکر قرآن میں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آج وہ شہزادی گھٹنوں کے بل سرکتی ہوئی اپنے نانا کے روزے پہ پہنچی، اور قبر شریف سے چپٹ کے رونے لگی، کہنے لگی نانا نانا آ گئے، کربلا سے ہم آ گئے، آپ کے نواسے کا سر بھی لے کے آ گئے، ہمارے بچے وہاں پر۔ پیارا منظر، کیا منظر تھا، بیان کرنے پر آنسو نکلتے ہیں، مگر یہی تو ہماری تمہاری عقیدت۔ ذرا سنو آگے کا منظر بیان کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے، عرب کے علماء نے لکھا ہے، حسین پاک کا سر پاک مشہد گیا تھا، وہاں پر ابھی مزار بھی ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے حسین پاک کا سر پاک اسی نیزے میں جس میں تھا وہ ایک کمرے میں رکھ دیا تھا، کچھ دنوں کے بعد مومنوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن علامہ جلال الدین فقیہ ملت لکھتے ہیں مدینہ شریف جنت البقیع میں دہنے پہلو میں حضرت امام حسن کا، حضرت امام حسن ہے، اور بائیں پہلو میں حضرت امام حسین کا سر پاک ہے۔ اب جو بتانا چاہ رہا ہوں او لوگوں سنو، ذرا یزیدیوں کے کارنامے تمہیں تھوڑے بتا دوں اگر اجازت ہو، کیونکہ لوگ یہی تک بولتے ہیں، لیکن میں تھوڑا آگے بولنا چاہتا ہوں۔ بولو اجازت ہے یا ختم کر دوں؟ اب ذرا سنو، 61 ہجری نکل جاتی ہے، امام حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ظالم یزیدی جتنے تھے بے لگام ہو جاتے ہیں، انہوں نے اتنی غنڈہ گردی کی ہے، یہ 62 اور 63 ہجری کی باتیں بتا رہا ہوں، ان ظالموں نے کیا کیا تھا۔ اب یزید کی جب حکومت آ جاتی ہے، اس نے کیا کیا تھا، اس کی حکومت میں بھائی بہن کے ساتھ شادی کر رہا تھا، باپ بیٹی کے ساتھ شادی کر رہا تھا، شراب عام ہو گئی تھی، ایک عورت کے ساتھ کئی بھائی آپس میں ملا کرتے تھے۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہو، میری بہنیں بیٹھی ہیں، لیکن بات ایسی ہے مجھے بتانی پڑے گی۔ ایک یزیدی کے ذرا حالات دیکھو، اللہ اللہ وہ یزیدی کے ذرا
کارنامے دیکھو، اس نے 7 عورتوں کو اپنے پیسوں سے بلبوتے خرید لیا تھا، ایک رات کے لیے اس نے متعین کر لیا تھا، بڑی سی بیٹھک تھی، اس بڑی سی بیٹھک میں اس نے 7 عورتوں کے کپڑے اتروا دیے، اپنے بھی کپڑے اتار لیتا ہے، ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، شراب کا مٹکا وہاں پہ رکھا ہوا ہے، شراب پی جا رہی ہے، ان عورتوں کے جسم پہ شراب لوٹ کر کے یہ اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا۔ ایک عورت نے دیکھا اس یزیدی کی توجہ اس عورت کی طرف کم تھی، تو اس نے کیا کیا، ننگی تھی بالکل برہنہ، ساری کی ساری عورتیں ننگی تھی، اور وہ یزیدی بھی ننگا تھا، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا یزیدی، حسین پاک کو ستانے والا یزیدی، لیکن میرے بھائیو ذرا ان کے کارنامے سنو، وہ عورت کیا کرتی ہے، اندر جاتی ہے اور اس نے جا کر کے پیالہ لے کر کے آئی، اور قرآن شریف کی ایک آیت جو اونٹ کے چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی، کیونکہ پہلے قرآن شریف اونٹ کے چمڑوں پہ، ہڈیوں پہ، پتھر کی تختیوں پر، کھجور کی یا کسی اور چیز کی لکڑیوں کی تختیوں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، اس کے گھر میں بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، وہ لے کر کے آتی ہے اور اس نے شراب کے مٹکے سے اس نے پیالہ بھرا، لیکن اس شراب کے مٹکے کو قرآن کی آیت سے ڈھکنے لگتی ہے، وہ عورت قرآن کی آیت کو ڈھک دیتی ہے، جس کے ناخونوں سے شراب ٹپک رہی تھی، جس کی انگلیوں سے شراب ٹپک رہی تھی، مگر اس ظالم نے کیا کیا، اس پر رکھ دیا اور اپنے جسم پہ یہاں سے شراب لوٹ کر اپنے سینے پر شروع کر دی، اور ناچتی ہوئی اس یزیدی کی گود میں جا کے گر جاتی ہے، اب وہ چاٹنے لگتا ہے، ایسے عالم میں اب ذرا مجھے بتاؤ، ذرا غور کرو، توجہ کرو، نانا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ آج کچھ نوجوان جو شراب پیتے ہیں، کچھ نوجوان جو بیئر پیتے ہیں، شراب کے نام پر بیئر پیتے ہیں، مجھے اتنا بتا دے میرے بھائی، یہ حسینیوں کا طریقہ ہے یا یزیدیوں کا طریقہ ہے؟ اب کسی مفتی صاحب سے پوچھنا نہیں پڑے گا، تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا، مجھے بتاؤ یہ یزیدیوں کا طریقہ یا حسینیوں کا؟ آج اسی مجمع میں آل رسول، نبی کے شہزادے، پیر طریقت حضور شاہ کاشف میاں موجود، اگر یہ موجودگی میں آج تم نے اگر توبہ کر لی ہے تو یہ اپنے نانا سے کلمہ دان محشر میں کہیں گے، نانا وہاں تقریر بیان ہوا، ان سارے لوگوں نے توبہ کی تھی، آج کے بعد ڈھول تاشے گاجے باجوں پہ نہیں رہیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، بولو مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ اگر وعدہ کرتے ہو تو ہاتھ اٹھا لو، سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں، جو نہیں پیتے وہ بھی اٹھا لیں، اور علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائے، بولو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، آج کے بعد ہم شراب نہیں پیئیں گے، ڈھول تاشے گاجے باجوں سے دور رہیں گے۔ رکھ لو پیارے، رکھ لو، تمہارا جلسہ اسی طریقے سے کامیاب ہوگا، اگر ہم نے توبہ کر لی، قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہمارا آپ کا بیڑا پار کرے گا۔ اب ذرا سنو، یہی تک ان کی ہمت آگے اتنی بڑھتی ہے، اس یزید نے ایک فوج بنائی، فوج بنانے کے بعد مدینہ شریف پہ اس نے حملہ کرنے کے لیے بھیج دی۔ اللہ اللہ، مدینے کی وہ پاکیزہ گلیاں تھی جس میں ابو بکر صدیق ٹہلا کرتے تھے، جس میں حضرت عمر ٹہلا کرتے تھے، جس میں حضرت عثمان غنی مولا علی کا پسینہ تھا، مدینے کی وہ پاک باز گلیاں تھی جس میں میرے نبی کا پسینہ لگا ہوا تھا، مگر ان ظالم یزیدیوں نے جب مدینے پہ حملہ کیا ہے، ان یزیدیوں کی تاریخ سنو، انہوں نے 700 صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا، تابعین لگا کر کے 10,000 ہوتے ہیں جو انہوں نے شہید کیا تھا۔ مدینے کی گلیوں میں جہاں خوشبوئیں نکلا کرتی تھی، آج شراب بہ رہی ہے، شراب، آج خون بہ رہا ہے، خون، اور نوجوانوں میرے بھائی سنو، مدینے کی وہ پاکیزہ عورتیں ان ظالموں نے اپنی فوج پہ حلال کر لی تھی۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے، مطلب یہ ہے جو بھی فوجی جس لڑکی کو چاہے، جس عورت کو چاہے اس کی بے عزتی کر لے، اس کی عزت لوٹ لے، اس کے کپڑے چوراہے پہ اتار دے، اس کے ساتھ غلط حرکت کر لے،
یہ فوجیوں کے لیے 3 دن 3 راتیں حلال ان جانوروں نے کر دی تھی. اب بتاؤ مجھے بتاؤ مدینے کی وہ پاکیزہ عورتیں، اب مجھے وہ لگتا ہے کتنے نوجوان دستاری کو تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتے گھومتے پھرتے ہیں موبائل لے کر کے. میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا ان نوجوانوں نے ان بچوں نے یہ محفل جو سجائی ہے پیارے، اور ان بزرگوں کو ذرا دیکھو اب تک بیٹھے ہیں پیارے. آج ہاتھ جوڑ کے حضور آلِ رسول کی بارگاہ یہاں پر موجود ہے ان کی حاضری پیارے، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، آج کے بعد کسی کی غلط حرکت مت کرنا. اب ذرا سنو ان ظالموں نے 3 دن 3 راتیں مدینے کی عورتوں پہ وہ یلغار کیا تھا، نہ جانے کتنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا. ایک شخص ایک عورت ایسی تھی جس کا اکلوتا بیٹا تھا اور کئی لڑکیاں تھی، اس ظالم نے لڑکیوں کی عزت لٹوا دی ہے. اب جب بھائی سامنے سے آ جاتا ہے، ارے کون بھائی ہوگا جو اپنی بہن کے کپڑے اترتا ہوا چوراہے پہ دیکھ لے گا؟ وہ لوگ کیسے برداشت کرے گا؟ ارے تمہیں کیا پتا ہے کہ کیسے اسلام ہم تک آیا؟ وہ بھائی پہنچ گیا، ارے چھوڑ دو یہ میری بہن. ظالموں نے اس بچے کو پکڑ لیا، اس نوجوان کو پکڑ کے باندھ لیا، کہا اسے صبح کو مار دیا جائے گا، سب کے سامنے اس کی گردن کاٹ دی جائے گی. اس کی بوڑھی ماں آقا کے روزے پہ گئی کہنے لگی آقا یہ جانور آپ کے کلمہ پڑھنے والے یزیدی، آقا دیکھ رہے ان کی پرورش ان ظالموں کے پاس عورت. ارے اولاد کی خاطر ان ماؤں سے پوچھو، دامن پھیلا کے کہتی ہے ارے تمہیں نبی کا واسطہ، تمہیں نبی کی بچوں کا واسطہ، میرے بیٹے کو معاف کر دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس سے گھر چلتا کر. مگر ظالم یزیدی کو رحم نہیں آیا، اس کے بیٹے کو پکڑ کے بال پکڑ گئے، چھری سے گردن کاٹ کے اس کی چولی میں ڈال دی، کہا لے جا. ارے تمہیں کیا پتا کیسی تاریخ ذرا سنو. اللہ اللہ وہ عورت اپنے بیٹے کو سر کو لے کے نبی کے روضے کے پاس آ گئی اور کہنے لگی آقا اب تو رحم کی بھیک مانگتی ہوں آقا. وہ عورت بیچاری چیخ کے تڑپ کے گھر چلی گئی. ارے ظالم یزیدیوں کے کارنامے دیکھو. وہ مسجد نبوی، جس مسجد نبوی میں میرے نبی نماز پڑھتے تھے، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، صدیق اکبر نے بنائی، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی لوگوں نے بنائی تھی، بڑے بڑے صحابہ نے اس مسجد نبوی کا ممبر شریف جہاں پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی پوری دنیا کو پیغام دیتے تھے. مگر ان ظالموں نے اسی مسجد میں گھوڑے باندھ دیے تھے، اسی مسجد میں اونٹ باندھ دیے تھے، مسجد نبوی میں گھوڑوں کی لید اور پیشاب ڈالا تھا. ارے کوئی کتنا بھی کٹر ہوگا تو ایسا نہیں کر پائے گا. جس ممبر پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی پیغام دیتے تھے، میرے نبی کھڑے ہوتے تھے، ظالموں نے اس ممبر پہ اللہ گھوڑوں کی لید اور پیشاب ڈال کر پھاڑ دیا تھا. میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اب ذرا آگے سنو. ان ظالموں نے 3 دن مسجد نبوی میں اذان ہونے نہیں دی، نماز ہونے نہیں دی. اگر کوئی آتا تھا نماز کو تو اسے یہ شہید کر دیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام اور بعض نے ان کو تابعی لکھا ہے، جن کا نام سعید ابن مسیب ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے اوپر دھول اور کیچڑ لپیٹ لی، پاگل بنا لیا اور میں مسجد نبوی کے ارد گرد گھومنے لگا. میں نے دیکھا جب
جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو اذان کی آواز آتی تھی مگر اذان دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا. یہ یزیدی چکر میں رہتے تھے کہاں سے اذان آ رہی ہے, کون ہے, کون سے کونے سے اذان آ رہی ہے. مگر حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا, دیوانہ بنا لیا, تو میں نے جب دیکھا اذان ہو رہی ہے تو میں مسجد نبوی میں گیا مگر اذان وہاں سے نہیں ہو رہی تھی. میں آواز پہ چلا, میں جب آواز پہ چلا چلتے چلتے جب پہنچا تو وہ اذان نبی کے روضے سے ہو رہی تھی, نبی کے روضے سے اذان ہو رہی تھی. اللہ اللہ, ان ظالم یزیدیوں کو دیکھو, جب 3 دن ہو جاتے ہیں تو اس عورت نے قسم کھائی تھی, کہا ہے اللہ میں اس ظالم یزیدی کی زندہ یا مردہ لاش کو جلاؤں جب تک تو مجھے زندہ رکھنا. اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں, اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا. اب یہ لوگ مدینے سے یہ قافلہ کہاں چلتا ہے, مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے چلتا ہے. جب مدینے کو برباد کر دیا ان لوگوں نے, مدینے کی گلیوں میں شراب اور خون بہا دیا ان لوگوں نے, اب یہ مکے کی طرف کو چلا. مگر یہی اس کا گورنر جس کا نام مسلم بن عروہ تھا, اس پہ فالج پڑ جاتی ہے, اس پہ لقوہ پڑ جاتا ہے. ایسی فالج اور لقوہ پڑا یہ اس کا جسم برباد ہو گیا, اسی فالج لقوے میں مر جاتا ہے. لوگوں نے وہیں پہ اسے دبا دیا اور یہ مکے کو چلے گئے. جب اس عورت کو پتا چلا کہ وہ مر گیا ہے تو 2-3 آدمیوں کو لے کر کے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. جب وہاں پہ پہنچی پوچھا اس کی قبر کون سی ہے, مسلم کی قبر کون سی ہے, اس کا نام مسلم تھا. مسلم کی قبر کون سی ہے, کہا یہ ہے اس کی قبر. کا کھودو, اللہ اللہ, جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا ایک سانپ تھا جس کے 4 منہ تھے, 2 منہ نیچے تھے, 2 منہ اوپر تھے, پاؤں میں لپیٹا مار کے, کمر میں لپیٹا مار کے, سینے میں لپیٹا مار کے, اوپر والے منہ سے ناک کے نتنے پکڑے ہوئے تھا, دوسرے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا, اور نیچے والے منہ سے یہاں پہ پاؤں لگتا, یہاں پہ منہ اڑائے ہوئے تھا, دوسرا منہ دوسرے پاؤں پہ یہاں پہ اڑائے ہوئے تھا, اور وہ ایسا تڑپ رہا تھا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو. چہرہ اس کا کالا ہو چکا تھا. لوگوں کی چیخ نکل گئی کہ اس پہ تو پہلے ہی اللہ کا عذاب ہے. بولو عذاب ہوگا کہ نہیں, اس پہ تو اللہ کا عذاب ہے. عورت سے کہا چھوڑو اسے, چھوڑ دو, قبر بند کر دو. کہا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی, میں نے قسم کھائی ہے. اس عورت نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے یہ عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے, اور پڑھنے کے بعد کہتی ہے اللہ میری مدد کر دے, میری مدد کر دے. سامنے کتنی بڑی لکڑی پڑی ہوئی مل گئی, اس کے ذہن میں بات اللہ نے ڈال دی ہے. اس لکڑی کو اٹھایا, اس نے اس لکڑی کو سانپ کے اوپر ہلکے سے ایسے ٹچ کر دیا, اور جیسے ہی ٹچ کیا وہ سانپ وہاں سے قبر میں کو نکل جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. اس کی لاش کو نکالا, نکالنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے. اس عورت کی وہ قسم پوری ہوتی ہے. ذرا تاریخ آگے اور لے کر کے چلو, اگر اجازت ہو تو سناؤں. بولو سننا چاہ رہے ہو, بولو ہاتھ اٹھا کر کے بولو سننا چاہ رہے ہو تو اب رکھو. یہ تاریخ آگے چلتی ہے. ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا, اب مکہ شریف پر چڑھائی کرتی ہے. ارے کون مکہ جس میں میرے نبی پیدا ہوئے تھے, وہی مکہ جس میں خانہ کعبہ ہے. دنیا کا مسلمان کہیں کا بھی ہو, اگر نماز پڑھتا تو منہ کعبے کی طرف کو کرتا ہے. مگر ان ظالموں نے کیا کیا ہے ذرا سنو. خانہ کعبہ پر پتھر برسائے ہیں, اتنے پتھر برسائے, اتنے پتھر برسائے, خانہ کعبہ کا ستون چٹ جاتا ہے. اور یہی تک نہیں, انہوں نے انجینئر پتھر پھینکنے والی مشین جبل ابو قبیس جو برابر میں پہاڑ ہے اس پہ لگا دی تھی. اس مشین کے ذریعے پتھر پھینک رہے تھے. لوگوں سنو, تم نے سنا ہوگا اب ابھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر انہوں نے کیا کیا,
آگ کے رال کے گندک کے گولے بنا بنا کر کے انہوں نے آگ جلا جلا کر کے خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ میں ڈالی تھی. تم نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو لیا تھا تو اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا. حضرت اسماعیل کو نکال لیا, دمبا رکھ دیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دمبے کے سینگ کہاں گئے, دمبے کی کھال کہاں گئی, دمبے کا خون کہاں گیا, دمبے کا گوشت کہاں گیا, دمبے کی ہڈی اور پائے کہاں گئے؟ تمہیں تاریخ پتہ نہیں لیکن میں بتاتا ہوں. ایک آسمانی آگ آئی تھی, اللہ کی طرف سے ایک آگ آئی تھی, ساری چیزیں لے کر کے چلی گئی, صرف اس دمبے کے سینگ بچے تھے. کیا بچے تھے بولو؟ سینگ. حضرت ابراہیم سے لے کر کے میرے نبی کے زمانے تک وہ سینگ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے, بطور یادگار رکھے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق کے زمانے میں رکھے تھے, حضرت عثمان غنی کے زمانے میں رکھے تھے, حضرت عمر کے زمانے میں رکھے تھے, مولا علی کے زمانے میں رکھے تھے, حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں رکھے تھے. لیکن ان ظالم یزیدیوں نے جب خانہ کعبہ میں آگ لگائی تھی, رال اور گندک کے گولے جلا جلا کر کے ڈالے تھے, تو خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تھی. جب آگ لگی تھی تو خانہ کعبہ کا خلاف بھی جلا تھا اسی دن, اور وہ سینگ بھی اسی دن جل گئے تھے. ان ظالم یزیدیوں کے کارنامے دیکھو. اب 15 تاریخ ربیع الاول کی آ جاتی ہے, لوگوں میں اعلان ہو جاتا ہے ان کا گرو گھنٹال یزید مر 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 15 تاریخ کو یزید مر گیا. انہوں نے ظلم کیے, ادھر اعلان ہو گیا یزید مر گیا. انہوں نے سوچا ہو یہ مسلمان نبی کے غلام ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. کہاں نہیں, اس نے اپنی فوج کو کہا پیچھے مت ہٹنا, ادھر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. اب ان کا تو جو بادشاہ تھا وہ مر چکا, دیکھ لیں گے آ جاؤ میدان. ان کا ختم ہو گیا. انہیں یقین ہوا جب ادھر سے خبر ملی کہ واقعی مر گیا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے. مسلمانوں نے مار کر بھگا دیا. مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود. معلوم ہے کہاں پہ اس کو یزید کو ڈالا؟ جب مرا ایک ناچنے والی پاس میں شراب کا مٹکا رکھا ہوا تھا. اتنے برے حال میں مرا, صورت دیکھی نہیں جا رہی. زمین نے اس کو قبول نہیں کیا, پانی نے قبول نہیں کیا. جہاں پر پوری جگہ کا کیا ہوتا تھا, حمص ہے نا وہاں پہ, اس پوری جگہ کا گھورا گلا لیٹرین باتھ روم مطلب گندگی پڑتی تھی, بس اسی میں پھینک دیا گیا. یہ ہوئے یزید, مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود. پیارو بس یہاں تک مجھے آپ کو سنانا. ٹائم بھی میں نے آپ کا کافی لے لیا, معاف کرنا, کیونکہ جو نمازی لوگ ہیں ان کو تھوڑی دقت پڑ جاتی ہے, اور جو نمازی نہیں ہیں انہیں کیا دقت ہے, وہ تو 10 بجے تک سوتے رہیں گے. اللہ برکت عطا فرمائے. میں نے کچھ باتیں بیچ میں کرری بھی کہہ دی تھی, مگر معاف کرنا. میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں. میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یار سارے لوگ اتنے پیارے ہو جائیں. اللہ برکت عطا فرمائے. اتنے پیارے ہو جائیں, اتنے اچھے ہو جائیں, چہروں پہ مسکراہٹ رہے. جدھر سے گزرو آپس میں نہ, گاؤں میں یہ ملپورہ ہے نا, کیا ہے بولو بھائی, اتنے اچھے ہو جاؤ نا یار. لڑائی جھگڑے ساری چیزیں یہ ختم کر دو. آج کے بعد لگے اللہ برکت فرمائے والے السلام, چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی, جدھر سے جاؤ چھوٹو بڑوں کی عزت کرو, بڑوں کی عزت کرو, جدھر سے گزرو میل کچیل یہ ساری چیزیں دل سے نکال پھینکو. ماں باپ کی عزت کرو, میاں بیوی آپس میں پیار سے رہو, محبت سے. ارے یار 4 دن کی اگر زندگی ہے نا تو گھر کا ماحول جنتی بنا رہا. کیا فائدہ اس سے بھی, صبح ناشتے میں تو کچ کچ, دوپہر میں تو کچ کچ, شام کو تو ارے کھانا کھا رہے ہیں, کھانا ہمیں کھا رہے ہیں. گھر میں ٹیلز ہے, پتھر ہے, پیسہ روح سب کچھ ہے, مگر ایک ٹائم کا سکون نہیں, ایک وقت کا سکون نہیں. یہ صرف ہم نے بیویوں نے یہ آپس میں کر رکھا.
बीवी इतनी अच्छी बन जा, शौहर को अपने ऊपर इतना भरोसा दिला दे, इतना एतमाद करा दे कि अगर तेरे बारे में कोई गलत की जरा भी बात कहे तो शौहर ये कहे मैं मर सकता हूँ मगर मैं अपनी बीवी के बारे में गलत नहीं सोच सकता। और शौहर तुम भी अपनी बीवी को इतना भरोसा दिला दो, इतना भरोसा उसे भी पता लगे और दुआएं करे, अल्लाह अगर मेरी बेटियों को भी शौहर दे तो ऐसे ही जैसे मेरा शौहर। समझ में आ रही? मगर यार कई कई बच्चों का, सही है साहब आपका भी टाइम बैठे बैठे देर हो गई, कई कई बच्चों का बाप हो गया और मोबाइल पे तेरी वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है, दूसरी औरतों के साथ गलत हरकत हो। अब बीबी घर में सुकून से रह सकती, और वो भी बाज बहन भी मेरी ऐसी, किसी का शौहर सऊदी अरब चला गया या कहीं चला गया, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर मोबाइल में पासवर्ड डाल के ऐसा रखती है, न इतनी संभाल के सोना चांदी नहीं रखेगी जैसे मोबाइल में। तुझे शर्म आनी चाहिए। अब दूसरे लोग बातें बना रहे हैं कि फला की बीबी उधर 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 उधर। ये जिंदगी है कुत्तों वाली जिंदगी है, कुत्तों वाली। माफ करना, लफ्ज कुत्ता बोल दिया, माफ करना। बताओ गलत बोल रहा हूं क्यों मैं? ये कोई जिंदगी है? इसको जिंदगी बोलोगे? यार शादी हुई, अब वो ये समझ रही है माँ बाप बेचारे बूढ़े बुजुर्ग उधर पड़े, मियाँ बीबी आराम से यहाँ रह रहे हैं, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, कोई मतलब ही नहीं। इस बाप का लाल खून काला पड़ गया, कमाते कमाते कोई मतलब ही नहीं, खा रहा है तो बीबी के साथ। मैं ये नहीं करूँ मत खाओ, मगर एक टाइम माँ बाप को भी तो देख लो, शाम को जब लेटो तो उनका बिस्तर भी तो देख लो। ये सारे काम करके अब आले रसूल का दामन थामोगे, सैयदादों का दामन थामोगे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी खुशबूदार हो, वहाँ भी खुशबूदार। आज के बाद गांव में लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे, बोलो एक दूसरे की बर्दाश्त करोगे, बोलो बोलो इंशाअल्लाह। हर छोटा बड़े की इज्जत करेगा, चाहे किसी भी बरादरी का हो, हर छोटा बड़े की इज्जत करेगा, बोलो इंशाअल्लाह। अगर बड़े बड़ों की बातों में ज्यादा दखल मत दिया करो। तुम बैठे हो, बड़े आ जाओ तो खड़े हो जाओ। समझ रहे मेरी बात? हर छोटा बड़े की इज्जत। जिस दिन अगर ये बातें आ गई ना तुम्हारे अंदर, उस दिन तुम इंसान हो जाओ। हमने हजरत कई जगह देखा, सैयद साहब हमारी गाड़ी रुकी है, कई जगह रुकी। अभी गर्मियों के दिन पंजाबियों का इलाका ना, कितने रोडों में शरबत पिला, तुमने भी पिया होगा, तुमने देखा तो होगा। मेरी गाड़ी रुकी एक मर्तबा तो मेरा रोजा था, फिर भी मैंने कहा भाई मेरा रोजा, बोले अच्छा। ये सब काम किसके से? और हमारा क्या हाल है बताऊं? दो सगे भाई, दो सगे, एक ने खेत में घर बना लिया उधर, एक ने उधर। खाने के टाइम बड़ा भाई आ गया खाने के टाइम, इसलिए कि चलो यार बच्चों को देख के आऊंगा, यार ये देख। तो उसकी बीबी खाने को बंद करके रख देती और कहती है मनहूस कब जाएगा, खाना ठंडा होगा। ये बड़े भाई